جس کو آج کل عرف عام کے اندر پرینک کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ پرینک کیا ہے۔ اللہ رب العزت یستہزئ بہم، وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم نے فریب کیا ہے، ہم نے چالاکی کی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری چالاکی کا پتہ تو مجھے چل چکا ہے، اللہ کو چل چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حقیقت میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کیا ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد سے، فضل اور کرم سے الحمدللہ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 اور 15 اور 16 تین آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ کی ان آیات میں گزشتہ چند اسباق میں اور یہاں تک اور آگے بھی انشاءاللہ ایک دو نشستوں میں یہی یعنی سبق چل رہا ہے، منافقین کی علامات اور منافقین کا رویہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے بارے میں جو احکامات اللہ پاک کی نے ان کے بارے میں جو آیات نازل فرمائیں، یہ وہ ساری باتیں چل رہی ہیں منافقین کے حوالے سے۔ تو سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آسان سی باتیں ہیں، ضرور سمجھ میں آ جائیں گی، ترجمے سے ہی انشاءاللہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، واو اور اذا، جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین یہ لوگ، یعنی جب یہ منافق لوگ ملتے ہیں، آمنو ایمان والوں سے، قالو تو یہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئیں۔ واو اور اذا جب، خلو یہ تنہائی میں، خلوت میں، خلو خلوت، تو تنہائی میں یا خلوت میں ملتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں سے۔ یہاں پر شیاطین کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہے منافقین کے سردار۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقین کے سردار کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے شیاطین۔ تو جب یہ لوگ تنہائی میں، خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، تو قالو ان سے کہتے ہیں، انا بے شک کہ ہم، معکم تمہارے ہی ساتھ ہیں، یعنی تم تسلی رکھو، تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ انما بے شک کہ ہم نے، یعنی منافقوں نے، نحنو ہم نے، مستہزئون استہزاء کیا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، جس کو آج کل عرف عام کے اندر پرینک کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ پرینک کیا ہے۔ اللہ رب العزت یستہزئ بہم، وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم نے فریب کیا ہے، ہم نے چالاکی کی ہے،
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری چلاکی کا پتہ تو مجھے چل چکا ہے، اللہ کو چل چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حقیقت میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کیا ہے، مذاق کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ڈیل دے رکھی ہے، فی طغیانہم، تمہاری سرکشیوں کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تمہیں ڈیل دے رکھی ہے تمہاری اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، اور تم ان میں بھٹکتے رہو، تم ان میں خوش فہمی کی زندگی گزارتے رہو، تم یہ سمجھتے رہو کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم نے جو دھوکہ دیا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، تو حالانکہ تمہارا دھوکہ، تمہارا پرینک پکڑا جا چکا ہے، اللہ رب العزت اس سے آگاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو ہے وہ راستہ کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ بڑی ضروری ہے کہ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا چالاک ہوں، میں نے دھوکہ دے کر غلط سودا بیچ دیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا سودا بک گیا، وقتی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے سودا اپنا بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا یہ دھوکہ قیامت کے دن یا اسی وقت، اسی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اس کے سامنے برے نتائج کے ساتھ اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ یعنی جو اس طرح کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان کے بچوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان کے گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں، آفتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں لیکن گہری نیند ان کو، پرسکون نیند ان کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ برائی کے اندر چلتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ لوگ کہ جو اپنے آپ میں بڑے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں دھوکے بازی کی دنیا کے اندر، جیسے عرف عام کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میں نے گولی کرا دی ہے، تو گولی اصل میں انہوں نے نہیں کروائی، بلکہ حقیقت میں گولی ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ان کو موقع دیے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پکڑا نہیں گیا، لہٰذا جو ہے میرے لیے جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے، مجھے چھوٹ مل رہی ہے تو میں صحیح راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ آگے سنیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو منافق ہیں یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدا ہے، جنہوں نے سودا کیا ہے، الضلال، دھوکے کا، اولئک الذین اشتروا الضلال، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو بتایا، سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے واضح دلائل دیے، انہوں نے ان واضح دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، تو انہوں نے صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت والا راستہ پسند کیا۔ فما ربحت تجارتہم، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں کوئی نفع ہے، ظاہری بات ہے وہ صحیح چیز چھوڑ کر غلط چیز خرید رہے ہیں، تو پھر ان کی تجارت میں ان کو نفع تو کوئی نہیں ہے نا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں، نہ ہی وہ صحیح راستے پر ہیں، اگرچہ وہ خود کو بے شک صحیح راستے پر سمجھ رہے ہیں۔ تو واضح دلائل، واضح نشانیاں جب سامنے آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ صحیح اور سیدھے دین پر عمل نہیں کر رہے، صحیح راستہ اختیار نہیں کر رہے، اور وہ خود میں اپنے تئیں بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ استہزاء تم نہیں کر رہے، مذاق تم نہیں کر رہے، بلکہ تمہاری زندگی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور وہ مذاق ایک دم اچانک جب تمہارے سامنے آ جائے گا تو پھر سارے تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تو یہاں پر بڑے آسان اور واضح اور اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، اور اس ضمن کے اندر ہماری بہت ساری ایسی خرابیاں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے سوچو کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہ جو سوچ رہا ہوں کہ میں غلط کام کر کے بھی صحیح جا رہا ہوں، حالانکہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں میں صحیح نہیں جا رہا، میں غلط کام کر کے غلط ہی جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو،
اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو جگائیں، اور اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت انصاف کا فیصلہ سنائے، انصاف قائم کرے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔